وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 56-57، حصہ پنجم، درس نمبر 13-24. آج کا موضوع، کیا ہم سب اندھے بہرے ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ويجادل الذین كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا هزوا. اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سند سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا. ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 57. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنہا. اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے منہ پھیر لیا. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. اور وہ بھول گیا جو وہ آگے بھجوا چکا ہے. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً. ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے. أَن يَفْقَهُوهُ. کہ اسے سمجھ نہ سکیں. وفی آذانہم وقرا. اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا کہ سن نہ سکے. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى. اور اگر آپ ان کو راستے کی طرف بلاؤ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. تو کبھی راستے پر نہ آئے. بالکل ہمارا نقشہ ہے آج کے مسلمان کا. اول بات تو یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسلام کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے.
اور دیکھیں یہ دونوں باتیں میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں اور میں اس پر گواہ بھی ہوں آج کا ماحول جو ہے اس پر میں گواہ بھی ہوں، کیونکہ دیکھیں 65 سال ہو گئے میں اس معاشرے میں رہ رہا ہوں، تو بچپن کے دن نکال دیں، جو بھی ہے وہ جو سمجھ کے علاوہ دن تھے نا وہ نکال دیں، لیکن جو سمجھ کے دن ہیں، جو عقل و شعور کے ساتھ میں نے گزارے ہیں، وہ تمام اس بات کی گواہی دیتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج کا انسان اس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، نمبر ایک، دوسرا یہ سمجھنا بھی نہیں چاہتا، اور تیسرا یہ سمجھنے سے بھی انکاری ہے۔ یہ دونوں باتیں آخری ایک سی ہیں تقریباً، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دل پر اکثر لوگوں کے دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ہمارے کان جو ہیں بہرے ہو چکے ہیں حق کے سننے سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس وقت کے جو مسلمان تھے مدینے میں، جو منافق تھے ہماری طرح کے، جو نہ ایمان کو سمجھے نہ سمجھ کر قبول کیا، ویسے ہی حالات کے بہاؤ میں آ کے ایمان قبول کر لیا۔ منافقین مدینہ کی میں بات کر رہا ہوں، جنہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا ہماری طرح، اور حالات کے جبر سے وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ دونوں باتیں میں تاریخی حیثیت سے کہہ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ایمان نہیں لایا تھا، اس کے سر کا تاج تیار تھا، مدینے کے لوگ اس کی سربراہی پر، اس کی بادشاہت پر متفق ہو چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا، وہ تاج پوشی نہ ہو سکی۔ تو جنگ بدر کے بعد وہ ایمان لائے ہے، جنگ بدر ہوئی ہے مطلب 2 سال بعد وہ ایمان لایا ہے، حضور کے یعنی آنے کے دوسرے سال پہ 2 رمضان کو وہ ہوئی تھی نا جنگ بدر۔ تو اسی طرح اس کے جو ساتھی تھے، اصل میں دونوں قبیلے اوس اور خزرج، مدینے کے 2 بڑے جو قبیلے تھے ان میں سے اکثریت ایمان لے آئی تھی، کیا بچے کیا بوڑھے، اکثر آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے جو لوگ نکلے تھے اس میں بچے بچیاں بھی شامل تھیں۔ طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا اذا دعا للہ داعٍ۔ اوہ سبحان اللہ، وہ سمجھ چکے تھے اذا دعا للہ داعٍ۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ حضور کی دعوت ہے کیا، وہ حضور ابھی تشریف نہیں لائے تھے، مدینے والے جان چکے تھے اذا دعا للہ داعٍ وداعیا الی اللہ، سبحان اللہ۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ حالات کا جبر ہے کہ ہم مسلمان کہلائے جاتے ہیں، اور یہ حالات کا جبر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ اور نہیں کہلوا سکتے۔ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، بدھ مت، کوئی اپنے آپ کو نام دے نہیں سکتی، کیوں کہ وہ ہماری انا کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بڑے وعدے کیے ہوئے، تو کچھ تو لوگ یعنی خواہ کی امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ ہماری بخشش ہوگی اور مغفرت ہوگی، چاہے زندگی ہم کافر ہو کے گزاریں بخشش ہوگی ہماری، چاہے مشرک ہو کے گزاریں، یعنی چاہے ہمارے اعمال مشرکانہ ہیں یا کافرانہ ہیں، بخشش ضرور ہوگی۔ یہ آپ کا خیال ہے نا؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اپنے ایمان پہ دیکھیں، ہم کوئی دلیل بھی نہیں پیش کر سکتے سوائے اس زبانی کلامی کلمے کے، یا وہ رسماً جو ہم کچھ چند اعمال کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ پھر میں دوبارہ اس بات کی طرف آتا ہوں کہ آج ہمیں دین اسلام کی حقیقت معلوم نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔
اپنی حقیقت سے بھی ہم آگاہ نہیں ہیں اور نہ اس پر یقین ہے، نہ اسلام پر یقین ہے۔ اسلام تو دیکھیں، یقین تو بات کی چیز ہے، پہلے تو علم ہوتا ہے۔ علم ہوتا ہے کہ بھئی اسلام ہے، یہ چیز ہے، وہ علم بھی نہیں ہے، یقین تو دور کی بات ہے۔ آپ کا یعنی ایمان سے تعلق کیا ہے، یقین سے تعلق کیا ہے؟ ہمارا تو یقین ہے ظاہر پر، ظاہر، یہ میں، یہ بیگم صاحبہ، یہ شوہر، یہ بچے، بس یہی میری کل کائنات ہے، اور یہ میرے ایسٹس ہیں، اور یہ میری بینک بیلنس ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ آپ کی تو کل کائنات ہی دنیا ہے، مٹی پہ مشتمل ہے آپ کی کل کائنات۔ تو ایک بہت بڑی یعنی وہ کہتے ہیں کہ سمجھ، یعنی خلیج ہے، خلیج۔ تو اسلام کو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی سمجھائے تو ہم سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کوئی سمجھانے والا سمجھائے تو ہم سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ ہماری جڑیں جو ہیں، دلی محبت جو ہے وہ راسخ ہو چکی ہے دنیا کے لیے۔ یہ مختصر سے چند کلمات ہیں، میں نے آپ کو پڑھ دیے، اور باقی آپ کی مرضی ہے، اب جو کریں چاہیں کریں۔ تو لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نسی ما قدمت یداہ پہ میں نے بات کی تھی گزشتہ سبق میں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دل پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے، اور یہ یہاں تو اللہ تعالیٰ اپنے طرف نسبت کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ نسبت یعنی وہ قدرتی ہے۔ یعنی آپ گرمی میں ٹھنڈا پانی پی لیں تو آپ کی پیاس بجھ جائے گی، مثال کے طور پہ عرض کروں، بھوکا کھانا کھا لے تو بھوک مٹ جائے گی۔ حق کو قبول نہ کرنے والا، حق نہ سننے والا نہ قبول کرنے والا، اگر اس پر مطمئن ہو جائے تو اب اس پر ایک یعنی ظاہر ہے، دیکھیں اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ ایک آدمی اگر سو رہا ہے تو اسے تو آپ جگا دیں گے، لیکن جاگتا آدمی اپنے آپ کو سویا ہوا ظاہر کرے تو پھر آپ کیسے جگائیں گے اسے؟ اس نے تو ارادتاً آنکھیں بند کر لی ہیں۔ یہ بڑی اچھی مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ ایک آدمی سو رہا ہے، غافل ہے، تو آپ اس کو جگا دیں گے، بیدار کریں گے، اچھا وہ آپ کی بات سنیں گے، اچھا میں سویا ہوا تھا، میں اٹھ گیا، اچھا جی، آپ اسے بتائیں گے۔ اب ایک آدمی نے حق کو جان لیا، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے۔ ذکر بآیات ربہ، اول تو ہمیں کوئی سمجھانے والا ہے نہیں، ہمیں سمجھایا ہی نہیں گیا ہے۔ ایک تو اس معاشرے کا، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کا ایک قصور یہ ہے کہ ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں ملا ہے، پھر ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو دل دے بیٹھے ہیں۔ اب وہ دنیا ہمیں جو نظر آ رہی ہے اس نے ہمارے آنکھ، کان اور دل بند کر دیے، مہر لگا دیے، بھئی اور کچھ مت سوچو۔ مجھے خود یعنی آپ ایسے لوگوں کو، میرے بعض سامعین ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے معاشرے میں کہ ان سے بات چیت کرتے ہوئے آپ یعنی ان کو سمجھانا مشکل سمجھنے لگیں گے، یہ تو سمجھنے والا ہی نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں اس قدر کھو گیا ہے اور بہکی باتیں کر رہا ہے کہ اس کو حق سمجھانا فضول ہوتا ہے۔ اب گزشتہ سبق میں نے آپ سے کہا تھا، میرا ایک آدمی سے رابطہ ہوا، وہ درس یوٹیوب چینل ہے ہمارا، اس نے رابطہ کیا کہ میں نے آپ کی تصویر دیکھی، مجھے آپ پسند آ گئے، پھر ویڈیو کال وغیرہ یہ سب۔ اب وہ ایسی بہکی باتیں کر رہا تھا کہ میں پہلے تو میری امید تھی
کہ چلو کوئی عالم درس نظامی کا فاضل میرا مخاطب ہو گیا، میں اس سے اپنی غلطیاں معلوم کروں گا، اپنے کلام کی، اپنے بیان کی، یا جو بھی ہے، یا تو لیکن وہ باتیں اس نے بہکی شروع کر دیں، خواہشات نفسانی میں مشتمل، میں نے اسے بلاک کر دیا، بار بار فون، بار بار ویڈیو کال، میسیجز وغیرہ، تو وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی سمجھنے والی ہستی ہے. تو اس طرح پردے پڑ جاتے ہیں، یعنی خواہشات نفسانی اس قدر ہم پر غالب آ جاتی ہیں. یہ صرف اس کی میں نے مثال کے طور پہ آپ کو یہ بات کہی ہے. خواہشات نفسانی اس قدر ہم پر غالب آ جاتی ہیں کہ وہ سمجھنے سے انکار کر دیتی ہیں. اور میں آپ کو دیکھیں، یہ تو میں نے آپ کو وہ ایک مثال دے دی، لیکن دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے جو میاں ہے اور اس کی بیوی ہے، تو وہ اپنا رویہ بدلنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے. جو بھی رویہ ہے خاوند کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا خاوند کے ساتھ، یہ لوگ اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیاری نہیں. بھائی میرا تو مزاج یہ ہے، مجھے مت سمجھاؤ. اگر شوہر بیوی جو ہے ہدایت یافتہ ہے تو شوہر کو سمجھانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. بیوی اگر کچھ سمجھ گئی ہے یا ایک چیز اس کی علم میں آ چکی ہے، وہ اگر کہے کہ بھئی یہ شوہر کو بھی میں بتا دوں، تو شوہر کہے گا یار، یعنی اس کا رویہ ایسا ہوگا، بیوی مجھے اب سکھائے گی، مجھے مت بتاؤ، مجھے سب کچھ معلوم ہے. یہ عام رویہ ہے ہمارا، یہ میاں بیوی کی بات نہیں ہے، عام رویہ. ہر شخص کا علم دین کے بارے میں جتنا بھی ہے وہ اس پر مطمئن ہے، اس سے زیادہ کوئی جاننا بھی نہیں چاہتا. جو بھی ہمارے پاس دین کا علم ہے، بہت سے لوگ ہیں میری یہ نالج میں، آپ کی نالج میں ہوں گے، جتنا بھی وہ دین جانتے ہیں وہ کہتے ہیں بس فل سٹاپ، اور ہم نے نہیں سمجھنا، بات ختم ہو گئی. فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. بہت بڑا ظالم ہے یہ شخص. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن. حکمت کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی وہ پائے وہ اس کا حقدار ہے. آپ کو اگر آپ کی بیگم سمجھا رہی ہے تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا رہی ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے تقاضوں پر چلیں آپ. نہیں تو پھر نہیں. آج کا جو مسلمان ہے، میں ہر ایک کی بات کر رہا ہوں، مرد ہو عورت ہو، آج تمام امت کی میں بات کر رہا ہوں، یہ دین کو جاننا بھی نہیں چاہتے، سمجھنا بھی نہیں چاہتے. اللہ کے سامنے سر جھکانا ناممکن، بہت مشکل. خالص اللہ کو منزل بنا لینا، خالص اللہ کو اپنا محبوب قرار دے کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اللہ کے لیے زندگی گزارنا، یہ ایسی باتیں ہیں جو بڑی یعنی لوگ اس کے لیے تیار نہیں. میری تو دعوت تو یہی ہے، اللہ کا مطالبہ بھی یہی ہے، تقوی، ایمان باللہ، تقوی اور اتباع پیغمبر. اور تو کوئی مطالبہ ہے نہیں آپ سے. تقوی سے کام لے، رخ اللہ کی طرف کر لے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، پیغمبر کا اتباع شروع کر دیں، مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں، بہت ضروری. تو یہ جو بیان ہو رہا ہے نا کہ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. یہ جب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار وہ کوئی اور لوگ ہوں گے، حالانکہ یہ ہم خود ہیں. آپ کو میں یہی سمجھانے کی کوشش، ہمارے دلوں پر پردے ہیں. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی کالی چادر ڈال دے یا کوئی ایسی کوئی بڑا ٹینٹ ڈال دے، ایسا تو نہیں ہے. یہ تو غیر محسوس چیز ہوتی ہے، اور آپ
یہ پردے اور یہ کانوں میں گرانی آپ کے عمل کے یہ نتائج ہیں. آپ چونکہ دنیا کو منزل بنا لیا آپ نے، تو اب آپ سمجھ نہیں سکتے. دنیا آپ کو محبوب بھی ہو گئی، دنیا آپ کا مقصود بھی ہو گئی، دنیا آپ کو مطلوب بھی ہو گئی، اور آپ اس پر مطمئن ہیں. تو اب آپ کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. یہ پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ابو لہب اور ابو جہل اور فرعون کی قطار میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. فرعون سمجھ گیا تھا، فرعون سمجھ گیا تھا. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ کے الفاظ ہیں فرعون کے بارے میں. انہوں نے دیدہ دانستہ انکار کیا، حالانکہ یہ یعنی ان کے دل کو یقین ہو گیا تھا کہ موسیٰ پیغمبر خدا ہیں، لیکن انکار کر دیا کیونکہ اس کی فرعونیت کو خطرہ تھا. ابھی وہ نشان عبرت مصر کے عجائب گھر میں نشان عبرت پڑا ہوا ہے بن کے، آپ دیکھ لیں، نیٹ پہ دیکھ لیں، اس کی تصویر موجود ہے. کیا چیز، کہاں گئی وہ فرعونیت؟ اور یہ الگ بات ہے کہ آج کے مصر کے بادشاہوں نے، جمال عبد الناصر، ایک زمانہ تھا مجھے یاد ہے 60s کی بات ہے، نحن ابناء الفراعنہ، انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا تھا، ہم فرعونوں کی اولاد ہیں. دیکھیں یہ کس نے کہا؟ یہ آج کے مسلمان نے کہا، کوئی بڑی دور کی بات تو نہیں ہے. نحن ابناء الفراعنہ، عراق کے بادشاہ نے اعلان کیا، نحن ابناء النماردہ، ہم نمرود کی اولاد ہیں. آج ہم بھی فرعون کی اولاد ہیں. آپ ذرا زیادہ آپ کو وہ نہیں ہونے چاہیے. ہم فرعون کے نقش قدم پر ہیں. دیکھیں فرعون نے کیا کیا، پیغمبر کی بات نہ مانی، ان کے سامنے سر نہ جھکایا، اللہ کو معبود نہ جانا، اپنے آپ کو معبود سمجھ لیا. ہم بھی اپنے آپ کو معبود سمجھتے ہیں. یہ یعنی غیر شعوری طور پہ ہم نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. آج ہم نہ اللہ کی سننے کے لیے تیار ہیں نہ پیغمبر کی. بات ختم ہو گئی. آج کا مسلمان، آج کا مرد اور آج کی عورت اللہ کی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ کلام الہی کو جس شرمناک طریقے سے آپ نے پس پش ڈال دیا، اعراض کر لیا، ثم اعرض عنہا، وہ اپنی مثال آپ ہے. کوئی حد ہے؟ بے غیرتی کی، بے شرمی کی، بے حیائی کی، کہ قرآن سے آپ نے رخ موڑ لیا ہے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. دوسری جگہ ایسا ہے، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمُونَ مُنْتَقِمُونَ، ایسی آیت ہے، مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمُونَ مُنْتَقِمُونَ. مجرم تو ہے جو بھی کلام الہی سے منہ موڑ لے، تو وہ مسلم تو نہیں ہے، مجرم ہے. دو صورتیں ہیں، مسلم مجرم، مسلم مجرم. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہوا تمہیں، کیسے فیصلہ کرتے ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں بات ذرا بہت ہی زیادہ بگڑ گئی ہے. میں تو آج کا رونا رو رہا ہوں. وہ تو گزر گئے جو فرعون تھے یا ابو جہل تھے، وہ گزر گئے، لیکن وہی فرعون آج زندہ ہے ہماری صورت میں. ہم پیغمبر کی بات کو نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنا رخ اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار ہیں کامل طور پہ، مکمل. اچھا پھر یہ ہے کہ آپ جب آپ نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے، اب آپ کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا.
منافقین مدینہ اور اس وقت کے پرانے مسلمان یہود، جو آخری قبیلہ تھا بنو قریظہ کا تھا جنگ خندق کے بعد جو فیصلہ ہوا ان کا، تو ان کا محاصرہ کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اب پہلے تو وہ بڑے اتراتے تھے، لیکن جب محاصرہ پورے طور پہ ہو گیا اب وہ یعنی گر گئے اور سوچنے لگے، تدبیریں کرنے لگے. پھر ان کے اپنے بڑوں نے کہا کہ لوگوں مسلمان ہو جاؤ، اپنے مال و جان کو بچا لو. نہیں مانا انہوں نے. یہود جو مان چکے تھے، یعنی جن کو یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں اور وہی نبی موعود ہیں جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، تو جان چکے تھے، لیکن مسلمان ہونا انہوں نے گوارا نہیں کیا. کفر کی حالت میں پیغمبر کے ہاتھوں اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں ان کو مار دیا گیا. پیغمبر نے فیصلہ کیا، پیغمبر تو مطلب فیصلہ کرنے والے تھے، تو مر گئے. ہم بھی مر رہے ہیں انکار کی حالت میں. اللہ خالص دین قبول کرنے کے لیے آج کوئی تیار نہیں ہے اللہ کا. یہ تو ہماری خواہشات نفس ہیں، میراثی مسلمان ہیں. ہمارا حال تو مختلف نہیں ہے مدینے کے یہودیوں سے، مدینے کے منافقوں سے. ہمارا حال مختلف نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آج کا مسلمان ایمان سے بے خبر ہے، جانتا تک نہیں ہے اسلام کو، اور اگر جان جائے کوئی بلانے والا اللہ کی طرف بلائے تو یہ من حیث القوم رجوع الی اللہ کے لیے تیار بھی نہیں ہے. افراد ہوں گے، چند افراد ہوں گے. افراد سے کیا ہوتا ہے؟ جماعت چاہیے. اسلام جماعت کے بغیر نہیں قائم ہو سکتا. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اب ان کا حال یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو کبھی بھی راستے پر نہیں آئیں گے. یہ کون؟ یہ آج 2021 کے مسلمان، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں. یہ ہماری مثال جو ہے وہ قوم موسیٰ کی طرح ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، 30 سال گزار دیے. وہ جو پرانے مسلمان تھے تو وہ تو پرانے مسلمان تھے، قرآن شاہد ہے اس پہ. وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یعنی لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے ہجرت بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومی علی خوف من فرعون، او کما قال. ایسی آیت ہے قرآن میں کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تو کوئی ایمان نہیں لایا، بس چند ایک لوگ تھے. ذریۃ من قوم، من قوم ہی، قرآن کی آیت ہے، دیکھ لیں، پڑھ لیں. وہ تو جدی پشتی مسلمان تھے، تو ان کا تو کوئی، جس طرح انہوں نے اپنے پیغمبر کو تکلیفیں دی، جس طرح نافرمانیاں کی، تو وہ تو قرآن اس پہ شاہد ہے. فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. آخر کار جو ان کو حکم ہوا تھا کہ بھئی لڑائی کا، تو انہوں نے کیا کہا؟ اذهب وربک فقاتل ان ہاہنا قاعدون. ہم نہیں لڑیں گے، چاہے آپ ہمیں جو کچھ بھی کہیں، ہم نہیں لڑیں گے. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چھوڑ دو ان کو. یتیہون فی الارض. 40 سال میں وہ سب مر کھپ گئے. اب وہ جانے، ان کا اللہ جانے کہ حال ان کا کیا ہوگا. لیکن پیغمبر کو انہوں نے صاف انکار کر دیا. ہم نے بھی آج صاف انکار کر دیا ہے اپنے پیغمبر کو
کہ ہم نے نہ اللہ کو نہ منزل بنانا ہے اور نہ اللہ کے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جانیں، معاذ اللہ، ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنے زبان حال سے، اے رسول آپ جانیں اور آپ کا دین جانے، ہمیں آپ کے دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں۔ آپ سوچیں اس بات پہ ذرا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا ونسی ما قدمت یداہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنہا، کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص سے جس کو اس کے رب کے کلام سے سمجھایا گیا، نصیحت کی گئی، فأعرض عنہا، تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، ونسی ما قدمت یداہ، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا ہے اس کو بھول گیا۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا کہ سن نہ سکیں، وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اب آپ اگر ان کو راستے کی طرف بلائیں تو کبھی بھی راستے پر نہیں آئیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ويجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا۔ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سند سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا۔ اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم